ومن تقم برسول الله نصرته ان تلقه الاسد في اجامها تجمی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا لا حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین معظم، ارشاد باری تعالی ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جو دار السلام ہے، سلامتیوں کا گھر ہے، تو اللہ تمہیں اس کی طرف بلاتا ہے۔ یقیناً یہ اس کی مہربانی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ ارشادات ہمیں عطا فرمائے جن کی وجہ سے ہم جنتی بن سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ دنیا ایک لہو و لعب ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا لعب ولہو وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ دنیا تو لہو و لعب ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی۔ کتنے جھلے وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس دنیا میں کھا پی لیا، کوئی قبر و حشر نہیں، کوئی نشر نہیں، کوئی اللہ کی بارگاہ میں پیشی نہیں۔ یہ سب غلطی پر ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے جو گھر بنایا ہے وہ آخرت کا ہی گھر۔ نبی پاک علیہ السلام نے بڑے حسین انداز میں ان باتوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ من الخطایا، کہ کیا تمہیں میں ایسی باتیں نہ بتا دوں جن کی وجہ سے تمہارے گناہ محو اور مٹ جائیں۔ وَيَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ، اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ اس کے بعد فرمایا اسباغ الوضو، ایک تو وضو کامل کیا کرو، اچھے اور احسن طریقے سے وضو کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وضو کر لو، ایک بات۔ دوسری فرمایا کہ جو تمہیں درجات کی بلندی دے گی اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گی وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں رہنا کہ اللہ نے کرم کر کے یہ نماز عطا کر دی ہے تو اب اللہ کرے دوسری نماز بھی ہمیں نصیب ہو۔ اس انتظار سے بھی ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف نماز اور جماعت کے لیے جتنے زیادہ قدم چل کر آؤ گے اتنے درجات زیادہ بلند ہوں۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہری ہین حیات میں
یہ ارادہ فرمایا کہ ہم مسجد نبی شریف سے کچھ دور ہیں تو ذرا گھر مسجد کے قریب لے لیں تاکہ جلدی حضور کے قدموں میں پہنچ جایا کریں. تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں منع فرما دیا، فرمایا جہاں تمہارے گھر ہیں وہیں رہو، جتنے قدم چل کے آتے ہو اللہ اتنی نیکیاں عطا. کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں جو معاذ اللہ مسجد کے پڑوس کو اچھا نہیں سمجھتے. اللہ نہ کرے 1000 بار توبہ، جب اذان ہوتی ہے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے. درود و سلام پڑھا جاتا ہے، نعت شریف پڑھے جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں. او بھائی جی، اللہ کے ذکر سے اگر ڈسٹرب ہوتے ہو تو تمہیں سکون کہاں ملے؟ بے نیاز فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، دلوں کا سکون اور دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو مالک فرماتا ہے ہم نے اپنے ذکر میں تمہارے دلوں کا سکون رکھا ہے. لہذا مسجد کا قرب مل جائے تو یہ بھی نعمت ہے، اور اگر زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف آؤ گے تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کی موت کے بعد پڑوسیوں میں سے 3 آدمی 3 گھر والے اس کی اچھائی کی گواہی دے دیں تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے. ما من عبد مسلم، کہ کوئی مسلمان آدمی یشہد لہ 3 ابیات، 3 گھروں والے ان کے پڑوسی، من جینا رہی، جینا جیران ہی پڑوس، جیران پڑوس، 3 پڑوسیوں میں سے اگر گھر والے گواہی دے دیں، وہ لوگ کہہ دیں کہ یہ اچھا بندہ تھا، اللہ مغفرت کر دیتا. جو مغفرت کی وجہ بیان فرمائی وہ بڑی عظیم. بے نیاز ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے جو کچھ جانا اس کے مطابق انہوں نے گواہی دے دی. غفرت لہ ما اعلم، جو میں جانتا تھا وہ میں نے بخش دیا. زہری جو اس کی نیکیاں تھیں، علانیہ جو نیک کام کرتا رہا وہ تو پڑوسیوں نے گواہی دے دی. باطنی طور پر اگر اس سے کوئی لغزشات اور گناہ ہو گئے، مالک فرماتا ہے جب 3 پڑوسی اس کی اچھائی کی گواہی دے دیں گے تو باطن کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. کتنی عظیم حدیث. غفرت لہ ما اعلم، کہ جو میں جانتا ہوں وہ میں بخش دوں گا. 3 پڑوسی گواہی. اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ بندہ کوشش کرے کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تاکہ مرنے کے بعد ان کی زبان پر ہماری بدخوئی گلہ شکوہ نہ ہو، بلکہ ان کی زبان پر ہمارے لیے اچھے الفاظ. اور جب پڑوسی ہمیں اچھا کہہ دیں گے تو حضور فرماتے ہیں پھر اللہ بھی تمہیں بخش دے. لہذا پڑوسیوں کو تنگ کرنا، خواہ مخواہ جھگڑا ان سے کرتے رہنا، یا خدا نہ خواستہ ضد اور چڑ میں آ کر کوڑا کرکٹ ان کے دروازے کے سامنے ڈالنا، یہ اچھے لوگوں کا شعار نہیں. یہ حدیث بھی بتاتی ہے
کہ اگر اللہ کی بخشش چاہتے ہو تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بنا کر رکھ. بڑی عظیم حدیث. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من احسن فیما بقا غفر له فیما مضى. جو باقی زندگی ہے اس کے لیے اگر بندہ اچھائیاں کر لے، نیکیاں کر لے تو گزشتہ کو مالک معاف کر دے. کتنی سونی حدیث پڑھی ہے، سبحان اللہ. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من احسن فیما بقا غفر له ما مضى. بقیہ زندگی میں نیک بن جاؤ، گزشتہ زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. اور اسی حدیث کا عظیم جملہ ہے اگر خدا نہ خواستہ معاملہ برعکس ہوا، من عصا فیما بقیہ، جو زندگی باقی تھی اس میں معاذ اللہ گناہوں پر لگ گیا تو اخذ فیما مضى و باقیہ، تو پھر اللہ معاف کرے. اللہ جب گرفت کرتا ہے تو آئندہ گناہوں پر بھی کرے گا، جو گزر گئے ان پر بھی گرفت کرے، پکڑ میں لے لے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ آئندہ زندگی کے لیے ہم نیک بن جائیں تاکہ گزشتہ میں پکڑ نہ ہو. مغفرت اور برکت. اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، خصوصاً یہ نمونیا، ٹائیفائڈ، کرونا وغیرہ حضور کے غلاموں کو ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے. ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں رہا، اس لیے جتنا ہو سکے سر بسجود ہو جاؤ. 3-4 حدیث پڑھی ہیں، 1-2 اور پڑھنی ہے. فرمایا لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری، اس ملنے نو یاد کرے سے تے روسے عمراں سا. جو اللہ نے سانس کی نعمت عطا کی ہے غنیمت سمجھو. جب جدائیاں پڑتی ہیں تو پھر بندہ ساری زندگی روتا رہتا ہے. کام وہ کرو کہ قبر میں جانے کے بعد بھی بندہ جدا نہ ہو. نیک آدمی جب قبر میں جاتا ہے، جب اس کی یاد برقرار رہتی ہے تو سمجھو وہ زندہ ہو جاوے. جس آدمی کو اچھائی کے ساتھ ذکر کیا جائے گا، اس کی خوبیوں کا ذکر ہوگا تو سمجھو وہ مرا نہیں ہے، زندہ موجود ہے. سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے، دل ہے سبحان اللہ بھائی. سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر وتھاں پیاں، او جنہ باجوں ایک پل نہ سے جیندے تے او شکلاں یاد نہ رہیں. زندگی میں بڑے بڑے دعوے ہوتے تھے کہ جی تیرے بغیر میری زندگی محال ہے، مشکل ہے، تم مر گئے تو میں مر جاؤں گا. مرنے والوں کے ساتھ کوئی مرا نہیں کرتا، زندے وہی رہتے ہیں جو اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں، رسول اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں. حدیث پاک پڑھ رہا تھا، یہ تو صرف آپ کے ذوق تازہ کرنے کے لیے عرض کر دیا. بڑی عظیم حدیث ہے اور ضروری طور پر عمل کرنے کی. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں امام جب جماعت کرا رہا ہو، جب وہ ولضالین کہے
تو تم اس کے ولضالین کہنے پر آمین کہو۔ جہری نماز ہے، امام الحمد شریف ختم کرتا ہے تو ولضالین جب ختم کرتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم آمین کہو۔ اب آمین کیسے طریقے سے کہنی چاہیے؟ بلند آواز سے آمین کہنا خلاف سنت ہے۔ فقہ حنفی میں بلند آواز سے آمین کہنے کی اجازت نہیں۔ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ جمعے میں بعض حضرات بلند آواز سے آمین کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ نادانستہ طور پر بھی کہہ دیتے ہیں، پھر بھی خلاف سنت۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فمن وافق تامینہ تامیل الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ حضور فرماتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو جائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سرکار کا سچا فرمان ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور فرماتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب آپ ماشاءاللہ صاحبان علم و بصیرت موجود ہو، فرشتے بلند آواز سے نہیں آمین کہتے، آہستہ آواز سے آمین۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی وہ بخشا جائے گا۔ لہذا فرشتوں کی آمین کے مطابق اسی کی آمین ہوگی جس طرح فرشتے آہستہ کہتے ہیں، تم بھی آہستہ ہی کہو۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں آپ کو، علم تو پہلے ہی ہے، چلو معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ جو بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے وہ تو ظاہر ہے بلند آواز سے پڑھنی کہ خود بھی سنے اور غیروں کو بھی سنائے، دوسروں کو بھی سنائے، یہ جہر ہے بلند آواز سے پڑھنے۔ اور آہستہ آواز سے پڑھنے کا یہ معنی ہے کہ کم از کم اتنی آواز سے تو پڑھو کہ خود کو تو سنائی دے، ورنہ اس کے بغیر نماز نہیں۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل ہمارا جانتا ہے کہ ہماری زبان پر الفاظ ادا ہو رہے ہیں، لیکن جب تک وہ الفاظ آپ کو خود سنائی نہیں دیں گے نماز کی قرات ادا نہیں ہوگی، لہذا فرض چھوٹ گیا، نماز بھی نہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، گھر بھی بتاؤ، بیوی صاحبہ کو، بہو بیٹیوں کو، امی جان کے قدم چوم کے عرض کرو کہ امی آج چشتی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بندے کو خود سنائی دے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا لفظ پڑھ رہا ہوں۔ اور اگر زبان ہل رہی ہے، دماغ بھی ساتھ دے رہا ہے کہ کچھ پڑھ رہا ہوں، لیکن الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو رہی تو نماز نہیں۔ بڑا اہم مسئلہ تھا، سبحان اللہ نہیں۔ ایک اور مسئلہ، لیکن اس دوران ایک بات بھی عرض کر دوں، احسان جو کرنا ہے نا تو وہ اس جگہ کرو جو احسان کا اہل بھی ہو۔ بد اصل ہو، شرابی ہو، زانی ہو، چور چکا بدماش، احسان فراموش، اس کے ساتھ بھی احسان کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ دیکھتے ہو کہ کئی لوگوں کو آپ غریب سمجھ کر قرضہ دے دیتے ہو یا کاروبار میں شامل کر لیتے ہو کہ چلو یار یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، لیکن وہ ایسا ڈنگ مار جاتا ہے کہ زندگی بھر آپ اپنے پاؤں پر خود کھڑے نہیں ہو۔ اتنا آپ کو دغا دے جاتا ہے، آپ نے تو احسان کیا تھا لیکن اس نے احسان کا بدلہ نہیں دیا۔ ایسے احسان فراموش سے احسان کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ برحق ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، مالک تو احسان کو ضائع نہیں کرتا، وہ تو ضرور جزا دیتا ہے۔
بے نیاز ارشاد فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. مضمون اثر کے اندر موجود ہے کہ احسان کا بدلہ اللہ احسان ہی دیتا ہے، نیکی کا بدلہ اللہ کئی گنا بڑھا کر نیکی ہی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہاں میں بد مذہب لوگ جو ہیں اہل سنت کے علاوہ دیگر مسالک والے، ان سے ایک بات کہنا اور اس بات کو خود بھی لکھ لینا، پلے باندھنا. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی جو شان بیان کرتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. ایک شان بیان کرو گے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر معاذ اللہ حضور کا عیب نکالنے کی کوشش کرو گے تو 10 گناہ کبیرہ لکھے جائیں. تو یہ مولوی جو دن رات حضور کے معاذ اللہ عیب بیان کر رہے ہیں، فلاں کمال نہیں تھا، علم غیب نہیں تھا، حاضر ناظر نہیں تھے، حضور کو معاذ اللہ کوئی اختیار نہیں تھا، ہم جیسے تھے، حضور پر درود و سلام نہ پڑھو کرو، یہ چیزیں جو روک رہے ہیں وہ اپنے نامہ اعمال میں گناہ درج کر رہے ہیں. جو حضور کی شان بیان کر رہے ہیں وہ رحمتوں کے مستحق ہیں. تو عام بندے کے ساتھ احسان کرو، وہ اچھا صلہ دیتا ہے، اللہ بھی صلہ دیتا ہے. اور اگر حضور کی غلامی کرو گے تو پتہ نہیں اللہ کتنے کرم. غالباً مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یا کسی اور بزرگ نے لکھا ہے کہ شیر کی پشت پر کھڑے ہو کر بکری درخت کے پتے کھا رہی تھی. شیر کی پشت ہے جو بکری کو پھاڑ کھاتا ہے، اس کی پشت پر کھڑے ہو کر بکری درخت کے پتے کھا رہی ہے، کیونکہ خود اس کا منہ نہیں پہنچتا تھا تو وہ شیر پر کھڑی ہو. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی مثالیں سمجھانے کے لیے عطا فرماتے ہیں. باز یا عقاب، شاہین، وہ اوپر سے دیکھ رہا تھا، بھئی یہ کمال ہو گیا، شیر کی پشت پر بکری. شیر چلا گیا، باز نے آ کر بکری سے پوچھا کہ تمہارا اور شیر کا کیا جوڑ ہے؟ اس نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ شیرنی مر گئی تھی، اس شیر کے معصوم بچے تھے، یہ میرے پاس آیا کہ میرے بچوں کو دودھ پلا دیا کر، میں اس کے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں، یہ میرا احسان مند رہتا ہے، کیونکہ میں نے اس کے بچوں کو دودھ پلایا ہے، تو اب میں اس کی پشت پہ کھڑی ہوتی ہوں، کھیلتی ہوں، اس کے ساتھ جو کروں یہ مجھے چھیڑتا پھاڑتا کھاتا نہیں ہے کہ یہ میرے بچوں کو دودھ پلانے والی میری محسن ہے. اب یہاں آپ اندازہ کریں اور میری جھولی میں خیرات ڈال دیں کہ بکری اگر شیر کے بچوں کو دودھ پلائے تو شیر اس کا احسان مند ہو کے اس کے سامنے بکری بن جاتا ہے، اس کو کھاتا پیتا نہیں ہے. جس طرح بکریوں کی ریوڑ میں وہ بھیڑ تھی اور بکری تھی، اسی طرح شیر بھی اس کے سامنے بکری بن کے رہتا ہے. تو جس نے 2 سال اپنی ماں کا دودھ پیا ہو اور وہ ماں کو دھکے دے، دنیا میں ایسا بدبخت کوئی. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا اپنی زندگی کا شعار بنا لو، بچوں کو گھر والوں کو کھانا بعد میں کھلائیں گے، پہلے اماں کی بارگاہ میں کھانا پیش کریں گے. فروٹ لائے ہو، شیرینی لائے ہو، بچوں کو بعد میں دینا، پہلے اماں کی بارگاہ میں پیش کرنا. بھائی بھائیوں دے مان ہوندے تے بھائی بھائیوں دیاں باپ سراں دے تاج محمد اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاں. صرف ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں.
اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے ٹھنڈیاں جناں دیاں چھاواں ہر شے بازاروں ملدی پر نہیں ملدیاں ماں صدقے سبحان اللہ تو اسے تو آپ کا ذوق ہے، ورنہ میں تو حدیث پیش کر رہا ہوں جن سے کلیجہ ٹھنڈا۔ بعد نے دیکھا کہ بکری نے شیر کے بچوں پر احسان کیا تو شیر اس کا مطیع ہو گیا، نہر پر اڑ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ چوہا، ذرا توجہ کریں، اللہ والے باتیں سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، باز پرواز کر رہا تھا کہ اس نے نہر میں دیکھا کہ چوہا غوطے کھا رہا ہے، تو اس نے سوچا خشکی کا جانور تھا، قریب میں آ گیا ڈوب مرے گا، تو شیر جھپکا اور اس نے چوہے کو وہاں سے باہر نکال کر کنارے پر بٹھا دیا، چلو اس کی زندگی بچا لوں چونکہ احسان اچھی چیز ہے۔ بکری نے احسان کیا تھا، شیر مطیع ہو گیا، چلو یہ جیسا بھی صحیح اس پر احسان کر۔ اب وہ چوہے کی جان تو بچ گئی، عقاب جو تھا، باز جو تھا، وہ تھکا ماندہ تھوڑی دیر کے لیے اس چوہے کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اس کو نیند آ گئی تو چوہے نے اس باز کے پر کاٹنے شروع کر، جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے پر کٹ چکے تھے، وہ اڑنے کے قابل نہیں تھا۔ کسی طریقے سے مولانا روم سمجھاتے ہیں کہ کسی طریقے سے بکری کے پاس پہنچا، کہنے لگا یہ کیا معاملہ ہے کہ تو نے احسان کیا، شیر مطیع ہو گیا، میں نے چوہے پر احسان کیا، اس نے الٹا میرے پر ہی کاٹ دیے۔ تو اس وقت بکری نے کہا احسان وہاں کیا کرو جہاں وہ احسان کا اہل، تم نے ایک غیر جنس کے ساتھ احسان کیا ہے جو احسان فراموش تھا۔ مولانا اس کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں کہ میاں احسان وہاں کیا کرو جس کو احساس بھی ہو کہ میرے ساتھ احسان۔ آخری حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اتنے ڈھیلے سبحان اللہ میں بھی حدیث پاک کی حدیث پاک ہے اور سونا مسئلہ بھی ہے، اور بڑا ضروری مسئلہ قابل عمل ہے۔ اگرچہ میں یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ اس پر عمل تو لوگ کم کریں گے، لیکن کم از کم کچھ ہمارے فرائض بھی ہیں، میں بتاتا ضرور ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، کہ جب تم غائط کے لیے، بول و براز کے لیے جاؤ تو خانہ کعبہ شریف کی طرف پیٹھ بھی نہ کرو اور کعبہ شریف کی طرف منہ بھی نہ کرو۔ جمہور کا فیصلہ یہی ہے، چاہے آپ صحرا میں ہیں، میدانی علاقہ ہے، جنگل میں ہے یا چار دیواری ہے، ہر صورت میں بول و براز کے وقت شریعت کعبے کی طرف منہ اور پیٹھ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ تو ہے حدیث پاک۔ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جی گھروں میں گنجائش نہیں ہوتی، ٹوائلٹ، واش روم یا باتھ روم وغیرہ بناتے وقت اس کا رخ اس طرح کرتے ہیں کہ بیٹھتے وقت یا خانہ کعبہ شریف کو پشت ہوگی یا منہ ہوگا، صرف چند انچ جگہ بچانے کے لیے ہم قیامت تک کے لیے اپنا گناہ سر پر لے لیتے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں۔ اور جی چیچی صاحب جی کیا کریں، مجبوری ہے، 2 مرلے 3 مرلے جگہ ہوتی ہے تو کیا کریں؟ تو بھائی
کیا کریں والا مسئلہ کیا ہے؟ ٹی وی لانچ وغیرہ کے لیے بھی جگہ نکل آئی، بیڈ روم کے لیے بھی نکل آئی، پنڈ ڈرائنگ روم کیا بلا ہوتی ہے، سب کے لیے جگہ نکل آئی. اور جب معاملہ یہ آیا تو اب کعبے کی طرف پیٹ کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے مکان کو گناہوں کا مرکز بنا دیا. کیا آپ کو حدیث سب کو آتی ہے؟ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، مسجد کا امام تھا، خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اس نے تھوک دیا. سرکار نے ان کے مقتدیوں کو منع کر دیا، خبردار رہندہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. وہ امام صاحب تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے. انہوں نے کہا حضرت ہماری سر آنکھوں پر آج تم جماعت نہیں کرا سکتے کہ رسول اللہ نے منع کر صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کے قدموں کی دھول کے قربان جاؤں نے کہا امامت تو بعد کی بات ہے، سرکار سے جا کر عرض تو کروں مجھ سے کوئی ایسی لغزش ہو گئی ہے تو کم از کم میں اپنی آخرت تو سنوار لوں. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے، حضور مجھ سے کون سی لغزش ہوئی ہے؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا یاد کرو تم نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا، جو کعبے کا اعزاز و اکرام نہ کر سکے وہ امامت کے لائق نہیں ہو سکتا. میں نے دونوں حدیثیں آپ کے سامنے رکھی. آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو، میں فیصلہ بھی آپ پر ہی رکھتا ہوں کہ جو کعبے شریف کی حرمت بےایمانہ نہ جانے کہ وہ کعبے شریف کی طرف تھوک دے وہ تو امامت کا اہل نہیں رہا. تو جو کعبے شریف کی طرف منہ کر کے یا پیٹھ کر کے بول و براز کرتا ہے، بتاؤ اس پر اللہ رسول کتنے ناراض ہیں. میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاد صاحب جن سے انہوں نے علم دین پڑھا تھا، ان کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتے تھے، حالانکہ ان کے اور گھر کے استاد کے گھر کے درمیان 7 گلیوں کا فاصلہ تھا، پھر بھی استاد کے گھر کی طرف سوتے وقت منہ نہیں پاؤں نہیں کیا کرتے تھے کہ استاد کی بے ادبی نہ ہو. وہ لوگ پہلی صدی کے، وہ تو استاد کے گھر کی بے ادبی نہ کریں اور ہم کعبہ کی بے ادبی کریں، اس گھر میں سکون کہاں آئے.